کچھ غیر روایتی سیاستدان بھی ہیں. ایک روایتی سیاستدان جو ہیں وہ تو آپ کی فیملی کے ہی ہیں. وہ جب عمران خان صاحب کی جب شادی تھی جمائمہ خان سے، تو اس وقت آپ ایک دفعہ آپ مجھے بتا رہے تھے کہ ان کے گھر بھی گئے تو بڑا ان کا رہن سہن بڑا سمپل سا تھا. تو وہ کیسا وہ ایک یہ جو واقعہ؟ عمران ہے یہ میں کرکٹ کی وجہ سے، میرا کزن ہے، کرکٹ کی وجہ سے میں بہت پسند کرتا تھا اس کو بھی، تو ماجد کو بھی بہت پسند کرتا تھا. یہ جوید بہت بھٹی بڑے پلیئر تھے. تو بڑے اچھے تھے، اور بہت میں ان کو ہائی کیلیبر پر ماجد وغیرہ کو سمجھتا ہوں. بہرحال جی. یہ مجھے بلہ دیا کرتے تھے کرکٹ کا، عمران. جی. تو ہم کرکٹ کھیلتے تھے، تو یہ جس وقت انگلینڈ سے آنا ہے اس نے میرے لیے بلا دے دینا، اور ماجد جہانگیر وغیرہ پیڈ وغیرہ بھی دے دیتا تھا، سر چیز کٹ ہو جاتی تھی. نو یہ آیا جمائمہ کے ساتھ یہاں پر اپنے کنال بینک میں آیا، زمان پاک. تو میں شام کو تھا ادھر آیا ہوا، تو میں نے کہا کہ عمران ادھر آیا ہوا ہے، میسج دو کہ میں آ رہا ہوں. تو اس نے میسج دیا تو میں اسی وقت چلا گیا اندر. And this was dinner time. It must have been 7:30 or 7:45. تو جمائمہ بھی بیٹھی تھی، تو بیڈ روم میں بلا لیا مجھے. وہ بیڈ روم میں تھے، اور جو نیچے میٹرس پہنی بچی ہوئی تھی. یعنی وہ زمین پہ سوتے تھے؟ ہاں، زمین میں سوتے تھے. زمین میں سوتے تھے. تو میں نے کہا کہ تم نے کھانا کھانا ہے؟ میں نے عمران کو کہا. تو میں نے کہا تم نے کھانا کھانا ہے تو میں چلتا ہوں. اس نے کہا نہیں نلا بھائی، یہ کرسی. میں نے کہا کرسیاں تو دو پڑی ہیں. انہوں نے کہا آپ بیٹھ جائیں. تو جمائمہ ادھر بیٹھی ہے تو بیٹھے. میں نے کہا نہیں میں نے نہیں بیٹھنا. ہی میڈ می سٹ دیئر اینڈ وی اسٹارٹڈ ہیونگ، یہ قیمہ بنا ہوا تھا. تو ادھر جمائمہ نے بھی آپ کو کہا کہ اپنے انگلش ایکسنٹ میں کہ لالا بھائی آئیں بیٹھیں؟ میرے اس بڑے اچھے طریقے سے اس نے کہا. میرا پہلے انٹروڈکشن وغیرہ ہو چکا تھا. لالا بھائی، مجھے لالا بھائی کہتے ہیں فیملی میں، سارے مجھے لالا بھائی کہتے ہیں. اور جمائمہ نے کہا کہ نو نو یو ہیو دس از ویری نائس. تو میں نے کہا کہ اینی وے آئی سیٹ دیئر اینڈ آئی ہیڈ سم فوڈ دین آئی وینٹ. جمائمہ میں اس کے بعد بھی ملے آپ ان سے؟ جمائمہ کو میں نے کھانے پر بلایا. اچھا. عمران کو بھی بلایا، جمائمہ کو بھی بلایا. جوید برکی وغیرہ سارے میرے گھر میں تھے. تو جمائمہ نے کہا کہ میں نہیں آ رہی، مجھے ٹیلی فون آیا کہ میں نہیں آ رہی، مجھے زکام ہے، بٹ عمران آ رہا ہے. عمران آ گیا. تو بڑے اچھے تعلقات تھے. اچھا، میں ایک سوال آپ سے کروں گا، آپ اس کا جواب دینا چاہیں تو دے دیں، یا جس طرح بھی دینا چاہیں آپ دے دیں. آپ کے خیال میں عمران خان کے لیے سب سے اچھی وائف جمائمہ ہی تھی، یا کوئی ان میں سے باقی جو بعد میں جو آئیں؟ نو کمپیریزن. اچھا. آئی ووڈنٹ لائک ٹو کمپیئر جمائمہ ود اینی بڈی. ہماری وہ جمائمہ واز دا فرسٹ کلاس ایبسلوٹ. جس طرح کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، مطلب ہے بڑا اچھا خون ہے، بہت اچھی عورت ہے، بہت اچھی عورت ہے. اور فیملی کے ساتھ میں نے سنا ہے کہ وہ بہت زیادہ ان کا بڑی فرسٹ جل کلاس ہو گئی تھی، وہ پارٹ آف دا فیملی بن گئی تھی. You know, he became a part of the family within about few months. اچھا. ہاں، یہ بہت بڑی ٹرانسفارمیشن تھی. اور آپ دیکھیں کہ لندن میں کس قسم کے گھر میں رہتی تھی زمان پاک میں، اس کے مقابلے میں یہ تو کچھ بھی نہیں. سادہ تھا اس کے مقابلے میں، تو سادہ تھا. یہ مکان تو کچھ بھی نہیں تھا. تو یہاں پر ٹھہری ہوئی ہے اور زمین پر میٹرس پر سو رہی ہے. اور جو ہم نے سنا ہے، میں بھی ہو سکتا ہے آپ نے بھی سنا ہو، لیکن ایک تاثر یہ ہے کہ جب عمران خان نے پالیٹکس میں آنے کا اعلان کیا تو ان کے اوپر جب وہ کیسز بننے شروع ہو گئے تو جمائمہ وہ کوڈ ناٹ کم بیک ٹو پاکستان. وہ پاکستان میں فلائٹ نہیں لے سکتی تھی کیونکہ یہاں پہ ان کے اوپر کوئی وہ نوادرات کو چوری کرنے کا الزام بھی لگ گیا. تو
یہ وجہ بنی ان کی علیحدگی کی، آپ سمجھتے ہیں یہ مین وجہ تھی؟ وہ خوف زدہ ہو گئی تھی. E7 میں انہوں نے مکان کرائے پہ لیا ہوا تھا اس وقت، E7 میں اسلام آباد میں. اور وہ جس وقت وہ ٹیکس لے گئی تو انگلینڈ جانا تھا اس نے، تو وہاں سے کوئی پرانی چیزیں اینٹیں وغیرہ خریدی، جو کہ آپ لیگلی خرید سکتے ہیں. خرید سکتے، کیوں نہیں خرید سکتے؟ وہ وہاں پر کس وہاں سے رکھا ہوا ہے؟ میوزیم سے خدا نخواستہ چوری نہیں ہو رہی. ہاں نہیں بالکل. تو وہ پیسے دیے اس نے، خرید لیے. ایئرپورٹ پر گئی تو ایئرپورٹ سے کہا جی کہ آپ نہیں جا سکتے. انہوں نے کیس رجسٹر کر دیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا. یہ اس قسم کی بات. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک وجہ جس وقت یہ باتیں ہوئیں اسے، جس وقت یہ بچے اس کے تھے، جی اب بچے ہو گئے تھے 4 سال 5 سال کے بعد، جس وقت بچے ہوئے، بچے بڑے تھے. اب یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ علیحدگی کی باتیں ہو رہی تھیں جس وقت. اب عمران آبویسلی جو اخباروں میں بھی آیا ہوا، آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میں پاکستان میں رہنا ہے، اس نے ادھر رہنا ہے. میں تو خیر بہت خلاف اس بات کے تھا کہ جماعت بہت اچھی تھی، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، بٹ ہو گیا. جس وقت ہو گیا تو ٹھیک ہے، اب یہ عمران کا کام ہے، عمران نے کر دیا. مگر دیر از نو ڈاؤٹ شی واز ویری نائس. اچھا، دوسرا آپ پچھلے دنوں جیل ٹرائل ہو رہا تھا خان صاحب کا، تو آپ ادھر بھی ایک دفعہ گئے ہیں، تھوڑا بہت آپ نے جیل کی وہ دال روٹی بھی کھائی، تو وہاں کے کیا حالات تھے؟ کیسا ماحول تھا؟ دیکھیں جی، میں نے اپلائی کیا کہ میں نے ملنا ہے. رائٹ. رویداد خان نے بھی اپلائی کیا ہوم سیکرٹری کو کہ ملنا ہے، تو ہمیں اجازت نہیں دی. جی. مگر اس کے کافی 1-2 مہینے کے بعد فیملی جاتی تھی تو فیملی میں میرا نام انہوں نے مجسٹریٹ کو دے دیا، یا انہوں نے دے دیا علیمہ خانم اور باقی بہنوں کے ساتھ. ہاں، یہ سارے جا رہے تھے، فیملی ہماری. جی. تو وہ علیمہ ہمارا تینوں بہنیں بھی تھیں. جی. تو وہ سارے جا رہے تھے. تو مجھے بھی اجازت مل گئی، میں چلا گیا. تو جیل میں گیا تو میں نے دیکھا تو اس نے کہا لالا بھائی، گپی ڈالی، لالا بھائی آپ ادھر بھی آ گئے. تو اچھا، میں نے کہا کیوں نہیں آنا ادھر، کہ آپ نے کیا پرابلم ہے؟ یہ میرے حال میں کوئی 1 سال پہلے کا واقعہ ہے شاید. ہاں تقریباً سال 8-10 مہینے تقریباً 8-10 مہینے کا واقعہ ہے. نہیں بس دے. اور بشرا بھی تھی وہاں پر، بشرا بھی ملی، وہ بھی تھی ملی. اور ہمارے اس میں درمیان میں شیشہ تھا. تو جس وقت میں ملا تو اس وقت وہ پیچھے ہٹا ہوا تھا شیشہ، تو میں گپی ڈالی. تو بشرا بھی آ گئی، بشرا کے ساتھ بھی ہاتھ وغیرہ ملایا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو اس نے، میں کہا تم مجھے جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں جانتی. میں کون ہوں میں؟ اس نے کہا لالا بھائی ہیں. لالا بھائی ہیں، دی فیمس لالا بھائی. اچھا مجھے یہ بتائیں سر کہ اب جو باتیں ہو رہی ہیں، جو حالات لگ رہے ہیں، سیاسی ہم بات نہیں کریں گے اس پہ کیونکہ ہم تو ویسے ہی یہ ایک ہسٹوریکل سا پوڈ کاسٹ ہوتا ہے. تو آج کل جس طرح کے حالات چل رہے ہیں تو لگ نہیں رہا کہ کوئی رہائی کا کوئی چانس ہوگا. اور ابھی ہم آپ کے ایک وہ نیفیو سے مل رہے تھے جو کہ ساؤتھ افریقہ اور زمبابوے سے ان کا تعلق ہے. تو رابن آئلینڈ کی ہم بات کر رہے تھے کہ جہاں پہ نیلسن منڈیلا صاحب کو رکھا گیا تھا. تو وہ بتا رہے تھے کہ فیری چلتی ہے اور وہاں پہ لوگ جاتے ہیں اور ایک میوزیم بن چکا ہوا ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اڈیالہ بھی ایک میوزیم بنے گا فیوچر میں یا بچ جائیں گے ہم؟ آئی ڈونٹ نو کہ یہ کویسچن کیسا ہے کہ آئی گو ٹو جیل فار دس اور ناٹ. ٹھیک ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران کے ساتھ جو ہو رہا ہے، وہ جو بھی ہو رہا ہے، جس طریقے سے بھی ہوا ہے، وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. بہرحال ٹھیک ہے، نہیں وہ آپ کا ویو ہے، بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں. میرا پرسنل ویو ہے، جو بھی ہے حکومت نے کرتے رہے اور اس کو سزا ہو گئی. ٹھیک ہے، جس طرح بھی ہوئی ہے. بات ہے منڈیلا کو رکھا تھا 27 سال، اور وہ جو جیل ہے وہ میوزیم بن گیا. میوزیم بنے گی.
چلیں اسی نوٹ کے اوپر، ہاں پلیز آپ فنش کر لیں. اور کیا کہہ رہے تھے آپ؟ ہیں جی آپ کہہ رہے تھے، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اس کے ساتھ. نہیں، میں کہنا چاہتا تھا کہ جس وقت یہ منڈیلا کا بن گیا تو یہ بھی جیل منڈیلا کی بن جائے گی، یہ میوزیم بن جائے گا. چلیں اسی نوٹ پہ ہم آج کا پوڈ کاسٹ ختم کرتے ہیں. خان صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. ہم بعد میں بھی آپ کو آپ کا وقت لیتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و زندگی دے اور آپ خوش رہیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. دس از دا سیکنڈ اور تھرڈ ٹائم ہے ہمارا انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو اور بھی آپ کے اندر سے واقعات نکالیں گے. بڑی مہربانی ہے. آپ بڑے کنجوس ہیں، بہت کم اپنے واقعات اندر سے نکالتے ہیں. سیاست کی بات ہر کس نہیں، سیاست کی نہیں کریں گے. ہاں بالکل. ٹھیک. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ.